عزت دی اور اس میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہزارہ کمیونٹی کے شہیدوں کو کے ورثاء کو، لواحقین کو، علماء کرام کو، وہاں کے سماجی جتنے بھی کی سٹیک ہولڈرز ہیں اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو. انہوں نے اس کے باوجود کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے، ان کو جس طرح مارجنلائز کیا گیا، ان کو ہر لیول پر ان کے کاروبار، ان کی زندگیاں، ان کے بچوں کی تعلیم اس نہج پہ پہنچا دی گئی کہ ان کو یہ، کیونکہ ہماری جب نیگوسیشنز ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں، خدا کے لیے ہمیں پاکستانی سمجھیں. تو انہوں نے جو عزت دی، جس اعتماد کا اظہار انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اور ان کے ویژن کا، اور پھر میں اپلاڈ کروں گا یہاں پہ چیف منسٹر بلوچستان، ان کا رول، ان کی پوری ٹیم کا، تمام ان کے آئی جی صاحب، ان کے چیف سیکرٹری صاحب، ان کمشنر کوئٹہ، ڈپٹی کمشنر، اور پھر میرے آئی جی صاحب کو اور کور کمانڈر صدرن کمانڈ، تمام یہ ٹیم ورک کا نتیجہ تھا. اور آج میرے ساتھ اسلام آباد میں ہزارہ برادری کے لیڈر انور علی چنگیزی صاحب بیٹھے ہیں. میسیج یہ ہے کہ کوئٹہ یا ہزارہ کمیونٹی ہو، چاہے بلوچ ہو، چاہے وہاں کا پشتون ہو، چاہے وہاں کے پنجابی، جو بھی مقامی بلوچستان کے، چاہے بروئی کوئی بھی ہو، ان کو میسیج یہ ہے کہ صرف وہاں کی حد تک آپ کی بات نہیں ہوگی، اسلام آباد میں بھی آج ان کی بات ہو رہی ہے. اور جو وعدہ پولیٹیکل کمٹمنٹ جو ہم کر چکے، ہمیں سیاست نہیں آتی، ہونے کا یقین رب سے ہے. ہم نے ان کے جو بھی مرہم ہیں، جو بھی ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کا ایسا ذریعہ بننا ہے تاکہ ان کے مرہم اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں اور ان کو یہ لگے کہ وہ پاکستانی ہیں. اور اس کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کا ویژن بڑا کلیئر ہے. بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ ہر وہ پاکستانی، چاہے وہ جس مذہب، جس مسلک، جس علاقے سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، اس کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری ریاست پاکستان کی ہے. اور چیف منسٹر صاحب کی وہاں پہ پریزنس، ان کی کمٹمنٹ اس بات کو اور پروموٹ کرتی ہے along with all the key stakeholders کے، چاہے وہ وفاق ہو، چاہے وہ صوبہ ہو، چاہے وہ تمام افواج پاکستان، انٹیلیجنس ایجنسیز، تمام سول آرمڈ فورسز ایک پیج پہ ہیں. تو جو عزت دی، اب ہم نے نیشنل ایکشن پلان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس پر دن رات لگے ہوئے ہیں. نیشنل سیکیورٹی پالیسی، نیشنل ایکشن پلان کے وہ تمام نکات جن پر کمیٹیز بننی تھیں نہیں بنائی گئی، اب ایکسپرٹس کمیٹی بنائی ہے ہم نے، اور اس کے لیے ٹائم فریم دیا گیا ہے. 4 سے 5 ہفتوں کے اندر انہوں نے فیڈ بیک دینا، اور اس میٹنگ کو ہیڈ کیا، پریسائڈ کیا آنریبل پرائم منسٹر نے. اور اس میں تمام کی سٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں جتنے بھی، کیونکہ مستند حدیث ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل فن رجال، ہر کام کے لیے اللہ پاک نے اس سوچ والا شخص منتخب کیا ہے. آج کل کے اس پروفیشنل ایرینا میں پروفیشنل لوگ ہی اداروں کی زینت بنتے ہیں اور ان کا حل پروفیشنلز ہی ڈھونڈتے ہیں. تو اس میں پروفیشنل لوگوں کو وہ ان کمیٹیز میں انکلوڈ کیا گیا. اور آبجیکٹو کیا ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی، ٹیرر فائنینسنگ ہو، چاہے وہ ہیومن ٹریفکنگ ہو، چاہے وہ ڈرگز ہو، چاہے وہ تمام پرسکرائب تنظیمیں ہوں، چاہے وہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر کسی بھی کیپیسٹی میں پاکستان کو بدنامی کا سبب بنے، ان کے خلاف ایگزمپلری انیشیٹوز ہوں، اور ایسے انیشیٹوز ہوں کہ آئندہ کوئی قانون کو ہاتھ میں نہ لے، کیونکہ لا آف دا لینڈ از سپریم. قانون سب کے لیے ایک برابر ہے، ہم سب کو عزت دیں گے، تمام مذہبی مقامات، تمام عقیدے، تمام سوچ کو عزت ملے گی، لیکن آئین اور قانون پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دوسری چیز، میرے ساتھ اس وقت شمالی وزیرستان سے آل سیاسی اتحاد شمالی وزیرستان کے مشران، یہ کوئی 1800 کے قریب شمالی وزیرستان، نارتھ وزیرستان سے یہ چل کے آئے. مقصد کیا ہے ان کا؟ ان کا مقصد یہ ہے
کہ ہمیں ان کے جینین مطالبات ہیں کہ ہمیں رجسٹر کیا جائے. پھر اس کے بعد وہ جو کیمپس میں ہمارے پیارے ہیں ان کو واپس ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے انیشیٹوز لیں. تیسرا پوائنٹ ان کا کیا ہے کہ وہ میرے پاکستانی جو آئی ڈی پیز کی شکل میں افغانستان چلے گئے، جس میں سے 5083 کے قریب ان کی رجسٹریشن ہو چکی ہے، لیکن اس سے کئی زیادہ ہے ان کی رجسٹریشن، اور اس کے لیے افغان ایمبیسڈر سے اور افغان گورنمنٹ سے بات بھی ہو رہی ہے، اور ان کو واپس پاکستان لانا تھرو پراپر لیگل پروسیجر، کیونکہ وہ میرے پاکستانی ہیں. اس کے لیے کنسرنڈ آفیسر جو ہیں وہ میرے ساتھ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب اور ان کے باقی تمام سٹیک ہولڈر سے بات بھی ہو چکی. اگلا پوائنٹ ان کا کیا ہے کہ ان کو جائز جو ان کا حق بنتا ہے، وہ جو پیسے ہیں موومنٹ کے، وہ ملیں. نیکسٹ پوائنٹ، ان کو الیکشن کمیشن کے تھرو ان کا جو پولنگ سٹیشن ہے وہ دیا جائے، اور پھر وہ گاڑیاں جو ان کی پکڑی گئی ہیں وہ گاڑیاں ریلیز ہوں، ان کو عزت دی جائے. تو یہ ایک میسج ہے پوری پاکستانی قوم کو کہ وہ چاہے بلوچستان کے ہزارہ کمیونٹی کے ہوں، چاہے وہ میرے بلوچ بھائی ہوں، چاہے وہ میری بلوچ بہنیں ہوں، مائیں ہوں، پشتون مائیں بہنیں بزرگ ہوں، چاہے وہ پنجابی بروئی جو بھی ہوں. کیونکہ جو لازوال جذبہ میں نے بلوچستان میں کل دیکھا، میں ایف سی کے شہید کے جنازے میں شریک ہوا، اس میں قاسم سوری صاحب، زلفی بخاری صاحب میرے آئی جی ایف سی، اور ساتھ ہی ساتھ میں بلوچ پشتون ان لوگوں کو ہزارہ کمیونٹی کے علاوہ، ورثاء کے علاوہ باقی کے پاس گھروں میں گیا. میں ایک گھر میں گیا جہاں پہ 28,000 مری ٹرائب، اور کہا گیا کہ یہاں تک کوئی آج تک کونسلر نہیں آیا. تو نئے پاکستان کا میسج یہ ہے کہ ہم ہر کسی کے پاس جائیں گے. اسی طرح وہاں پہ کمیونٹی میں گئے اور کہا جی یہ تو نو گو زون ایریا تھا. تو وٹ آئی ایم ایمفیسائزنگ، اور میسج یہ آپ کو پوری پاکستانی قوم کو دینا کہ چاہے وہ فاٹا سے کسی کا تعلق ہو، چاہے وہ سندھ سے ہو، انٹیریئر سے ہو، بلوچستان سے ہو، گلگت بلتستان سے ہو، آزاد کشمیر سے ہو، پنجاب سے ہو، پنجاب کے کسی علاقے سے ہو، خیبر پختونخوا کے کسی علاقے سے ہو، پاکستان کے کسی کونے سے کسی کا تعلق کیوں نہ ہو، اس کو عزت دینا، اس کے جائز مطالبات سننا اور ان کو پریکٹیکل امپلیمنٹ کرنا تھرو پراپر لیگل پروسیجر، صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ان کا حل ڈھونڈنا. اور اسی حوالے سے انشاءاللہ گورنر خیبر پختونخوا اور کور کمانڈر صاحب سے بات ہو چکی ہے. انشاءاللہ جمعرات کے دن یہ وفد ان سے میں ملواؤں گا، اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو انشاءاللہ منون جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اب بات آتی ہے ایک قوم کو میسج ہے پاکستانی قوم کو کہ پاکستانی قوم کے بارے میں یہ پرسپشن جو بدقسمتی سے ماضی کی حکومتوں نے ویزا پالیسی اتنی سخت رکھی کہ پاکستان کے کلچر، نارمز، ویلیوز، ہمارے روایات، اقدار، ہمارے مذہبی عقائد، ہماری جو مہمان نوازی ہے، ہماری جو وہ تمام پازیٹیو چیزیں خوبی ہیں، وہ بدقسمتی سے دنیا کو نہیں بتائی جا سکی. اس حکومت نے، پرائم منسٹر صاحب کے ویژن نے ویزا پالیسی کھول لی. 175 کنٹریز کو آن لائن ارائیول، 66 سے 98 کنٹریز بزنس ویزاز، اور ہم نے کنٹونمنٹس کو بھی کھول لیا، اور وہ سینسیٹیو انسٹالیشنز میں 5 سے 10 کلومیٹر کے دائرے کے علاوہ باقی پورا پاکستان کھول لیا. اب پاکستان میں جب ٹورزم بڑھے گی، پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوگا، پاکستان کے موقف کو تقویت ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے دوست بڑھیں گے، ایمبیسیڈرز، آنکھیں، کان، زبان وہ لوگ بنیں گے جو یورپ، امریکہ، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ، دنیا کے مختلف ممالک سے پاکستان کو ایکسپلور کر رہے ہیں. کیونکہ پاکستان میں ریلیجیس ٹورزم، پاکستان کی اوور آل کلچر، نارمز، ویلیوز، اور پاکستان کو جس طرح اللہ نے نوازا ہے، 4 موسم دیے ہیں، پاکستان کو کے پاس سب کچھ ہے، صحرا ہے، دریا ہے، پہاڑ ہیں. وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان کے اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ نے ہر ایک نعمت سے نوازا. اور اسی طرح انویسٹمنٹ اپرچونٹیز، تیل و گیس اور ریٹرن اور انویسٹمنٹ وہ انارمس ہے. اسی حوالے سے ایمبیسیڈرز کو کوہاٹ لے کے گیا. اسی حوالے سے ایک انویسٹر کو ہم درادم خیل لے کے گئے.
اب جو قوم کو میسج یہ ہے کہ ہم ایک خوددار اور ایک ایسی قوم ہے جو عورتوں کو مہمانوں کو عزت دیتے ہیں. ہمارے پاس جو کچھ ہو وہ ہم اپنے مہمانوں پہ لٹاتے ہیں. مہمان اللہ کی رحمت ہے. تو کینیڈا کی ایک ٹورسٹ جو فیز 7 بیریا میں ان کے ساتھ کچھ پاکستانی جوانوں نے بدتمیزی کی اور پرائم منسٹر پورٹل پہ جس پر ایکشن لیا گیا ہے, اور ایکشن ایسے ہے کہ پہلے تو پاکستانی قوم کو میسج ہے کہ آج ہم نے اپنے کردار, اپنے روایات, اپنے اقدار اور اپنے اخلاق سے دنیا کو ثابت کرنا ہے کہ ہم مہذب قوم ہیں, ہم امن کے خواہش مند ہیں, ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہم 1979 سے مسلسل جنگ میں 5th جنریشن وار امپوز کرنے کے بعد ہمیں مذہب, مسلک, علاقے, زبان ہر طریقے سے لڑانے کی کوشش کی گئی. ہمارے دشمنوں نے ہر حرب استعمال کیے, ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی. تو آج جب ویزا پالیسی کھل گئی ہے تو اگر ہم اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو عزت دینا جانتے ہیں تو پھر وہ مہمان جو اللہ کی رحمت ہے ان کو عزت دینا ہماری قانونی, اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے. اور پھر یہ ہمارے روایات ہیں بطور پاکستانی. تو پہلے تو میسج یہ ہے کہ تمام فیڈریٹنگ یونٹس کو میسج ہے اور آفیشل طریقے سے بھی ان کو کنوے کر دیا گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے ان ناسمجھ جوانوں کو جن کے ذہن میں خدا نہ خواستہ کچھ اور ہے, ہم آپ کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کی عزت کا سبب بنیں, پاکستان میں مہمانوں کو عزت دیں, کیونکہ آپ کے پیارے بھی جب پاکستان کے اندر انٹرنل جو ٹورزم ہے, ایک شہر سے دوسری شہر جب جاتے ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ کوئی ایسے واقعہ ہو تو آپ پہ کیا گزرے. اور پھر یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اگر نیگیٹو میسج جائیں گے تو کیا میسج ملے گا. تو الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ اس پر ایکشن لیا جا چکا ہے, اور جو قانون اور آئین کی خلاف ورزی کریں گے, جو کسی طریقے سے پاکستان میں آئے ہوئے ٹورسٹ کو کسی طریقے سے ہراس کریں گے یا خدا نہ خواستہ ان کو تنگ کیا جائے گا تو قانون حرکت میں آئے گا اور پھر اس کو ایگزامپلری پنشمنٹ بھی ملے گی. ان دی اینڈ مقصد آپ سب کو انوائٹ کرنے کا یہ ہے کہ پاکستان جو ایک فیڈریشن ہے, وزارت داخلہ کا کام تمام فیڈریٹنگ یونٹس کے ساتھ مل کر پاکستان کو پرامن بنانا, تمام وہ انیشیٹوز لینا جس سے پاکستان کے تمام اکائیوں کے تمام پاکستانیوں کو عزت ملے, ان کے مسائل کو اپنا سمجھ کے ان کا سدباب کیا جائے, ان کا مداوا بنا جائے اور ان کے لیے برجنگ رول پلے کیا جائے. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو. اور یہ بھی ساتھ ایک اضافی اس میں لے لیں, کیا کوئی ایسی انٹیلیجنس اطلاعات موجود تھی جو خیبر پیٹے میں ہوا واقعہ اور یا دیکھیے جی, بارہا مختلف طریقوں سے, کیونکہ میڈیا 4th پلر آف اے اسٹیٹ ہے, آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ پاکستان کے دشمن کس لیول پر فیٹ آف. آپ دیکھیں ابھی کل لاسٹ ڈے تھا, مختلف طریقے استعمال کیا جا رہے ہیں خدا نہ خواستہ پاکستان کو انڈرمائن کرنا. یہ میسج تھا کہ کسی طریقے سے مسلک کے نام پہ, مذہب کے نام پہ پاکستان میں انتشار پھیلایا جائے. اس پہ تو پاکستان کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز, لا انفورسنگ ایجنسیز, پاکستان کا فارن آفس, پاکستان کے تمام کی اسٹیک ہولڈرز دن رات کام کر رہے ہیں, اور ہم نے باقاعدہ تمام وہ میجرز لی ہیں اور انشاءاللہ ان قریب اس کو پوری قوم کے سامنے لایا جائے گا. کیونکہ اب وقت ہے جب آپ بات کریں آپ کے پاس ریلیونٹ تمام انفارمیشن ہو, ثبوت ہوں, صرف زبانی باتیں نہ ہوں, ثبوت ہوں, دلائل, لاجیکل اپروچ ہو, تاکہ گلوبل کمیونٹی پھر آپ کو اون کر سکے. مسٹر صاحب, آپ نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی بات کی, نیٹا اس کے لیے بنایا گیا تھا جس میں ابھی تک 70% لوگ موجود نہیں ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے, ٹیم نہیں ہے وہاں پر, تو ہاؤ از دس پاسبل کہ اس پہ عمل درآمد کر سکیں؟ دیکھیے جی,
ہمارے پاس پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق تمام چیزوں کو جو 100 ڈیز پلان تھا اس کا ایک ایلیمنٹ یہ بھی تھا نیشنل سیکیورٹی پالیسی اور رول آف نیکٹا. اس کو بڑی خوش اسلوبی سے ہم نے, پاکستان پہلی ایک مقروض ملک ہے, پروفیشنلز جو ہمارے پاس آلریڈی اویلیبل ہیں, اور نیکٹا کا رول بڑا ایگزمپلری ہے. اس فیٹف میں جو پاکستان اپنا کیس پلیڈ کر رہا ہے اس میں نیکٹا کا ان پٹ بہت پازیٹیو آیا. تو ہم بڑی سوچ اور فکر سے ریلیونٹ پروفیشنلز, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, ہم بڑے طریقے سے جا رہے ہیں. اور یہ جو ایکسپرٹ گروپس بن گئے ہیں تو ان کی فیڈ بیک کے بعد جو انشاءاللہ آگے آئے گا تو پوری قوم کے سامنے سب کچھ کلیئر ہو جائے گا کہ نیکٹا اور اوور آل نیشنل سیکیورٹی پالیسی اور نیشنل ایکشن پلان پہ کتنا کہاں تک بات پہنچی, اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے انیشیٹوز کیا لیے جا چکے ہیں. آلریڈی آپ سب کو پتہ ہے کہ جو پرسکرائب تنظیموں کے حوالے سے اللہ کے فضل و کرم یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے, کیونکہ جب آپ نے ایک نیت ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے. امن و امان تمام لیول پر اور ریٹ آف دا گورنمنٹ کو ایکنالج کیا گیا, اور الحمدللہ بڑے پازیٹیو طریقے سے اس پر کام ہو رہا ہے, اور یہ کریڈٹ پوری پاکستانی قوم کو جاتا ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو جاتا ہے. اپوزیشن کو بریفنگ کب دیں گے سر نیشنل پلان پر, کیونکہ اپوزیشن بڑی ناراض نظر آتی ہے. تو شاہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ چیمبر میں دینے کے لیے تیار ہیں, تو کیا آپ نے اپوزیشن کو منا لیا ہے اس سے نیب کے معاملے پر بریفنگ کب دینے؟ بہت زبردست کوشچن ہے آپ کا. دیکھیے جی 2014 میں جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو تمام اپوزیشن پوری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس تھا, کیونکہ پاکستان کے بچوں کو مارا گیا تھا, گلے کاٹے گئے تھے. دیکھیں یہ صرف تحریک انصاف کی بات نہیں ہے, یہ صرف ایک علاقے کی بات نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی بات ہے. ہم نے عزت دی ہے اور عزت دیں گے. ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, کیونکہ جو ابھی ریسنٹلی پلوامہ کے بعد جو پوری پاکستانی قوم کی یونٹی نظر آئی ہے جوائنٹ سیشن میں ہر لیول پر, وہ ایگزمپلری ہے. اور اس قوم کا خاص ہے کہ جب اس قوم پہ آزمائش آتی ہے تو قوم ایک ہوتی ہے. تو میرے خیال میں نظریہ اپنی جگہ, پولیٹیکل آئیڈیالوجیز اپنی جگہ, لیکن پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. میں کراچی جاتا ہوں, کہیں بھی جاتا ہوں, میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وہاں پہ ہے ان کی ٹاپ لیڈرشپ سے. اسی طرح میں جب گلگت بلتستان جاتا ہوں, آزاد کشمیر جاتا ہوں, وہاں پہ مسلم لیگ نون, یعنی جو ان کی لیڈرشپ ہے ان سے انٹریکٹ کرنا, ان سے بات کرنا اور ان کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان سب کا ہے. شاہریار صاحب دو چھوٹی سی باتیں, ایک تو اپریشیٹیبل ہے آپ کوئٹہ گئے ہزارہ برادری کے حوالے سے, کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں گے کہ کیا طے پایا ہے کہ آگے اس بات کی شورٹی ہو, کیونکہ جس طرح سے ان کے جذبات تھے وہ ہمارے سامنے ہیں. منیر مینگل کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کا نام بھی 4 شیڈول میں تھا لیکن وہ جلد سے یوز بھی کر رہے ہیں. ایک تو یہ بتا دیں. دوسرا اس موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے انیشیٹو ایک شروع میں لیا گیا تھا جو بیرون ممالک میں ہمارے جو قیدی ہیں, مسقط سے بہت ساری ویڈیوز بھی قیدیوں کی آ رہی ہیں اور بھی مختلف ملکوں سے, کیونکہ دیٹ واز ریلیونٹ ٹو ون وے تھنکنگ منسٹری. تو اس میں کوئی اپڈیٹ بھی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے, خاص کر ان پاکستانیوں کے بارے میں جن کے اقامے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں اور بیچاروں کو اوپر سے جیل کاٹنی پڑ رہی ہے. تو اس میں سب سے پہلے اس رب کا شکر ہے جو ہم سب کا خالق ہے, پھر پرائم منسٹر صاحب کی ویژن کو سلام ہے, اور پھر ہز رائل ہائنس محمد بن سلیمان کا رول بھی بڑا ایگزمپلری ہے, کیونکہ انہوں نے جب کہا کہ میں پاکستانی مجھے ایمبیسیڈر سمجھیں. 2000 کچھ کے قریب آلریڈی لوگ آ چکے ہیں. رمضان سے پہلے یہ لوگ سعودی اور UAE سے بھی بات ہو رہی ہے, مسقط سے بھی. یہ صرف مڈل ایسٹ تک بات نہیں ہے, پاکستان کے باہر جتنے ممالک میں پاکستانی ہیں ان کو اونرشپ میں ملی ہے پہلی دفعہ. پاکستان کے تمام منسٹری آف فارن افیئرس کے تھرو اور ریلیونٹ جو رسپانسبل لوگ ہیں ان کو کنسرن گورنمنٹس کے ساتھ, کنسرن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ایک ایجنڈا ہے کہ پاکستانیوں کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کے مسائل کا حل ڈھونڈا جائے. اب بات آئی آپ کی ہزارہ کمیونٹی کہ ان کے ساتھ. دیکھیے جی میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے کہا جی ہمیں پاکستانی سمجھیں, ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں, ہم عام پاکستانیوں کی طرح جینا چاہتے ہیں, ہمیں
پاکستانی سمجھ کر عزت چاہیے. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, میں پہلے بتا چکا ہوں. اور انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب نے باقاعدہ ان کو کہا کہ جی آپ میری عزت ہیں, اور یہی بات وفاقی حکومت بھی کہتی ہے, وہ ہماری عزت ہے, ان کی قربانی ہے لازوال, پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد. ابھی ایک قوم کی بیٹی نے جوڈو میں برونز میڈل جیتا ہے. تو سپورٹس کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ اچیومنٹس ہیں, تو ان کو اونرشپ بھی ملے گی, اور ان کو, اور صرف یہ ہزارہ کمیونٹی کے حد تک نہیں ہے, اکراس دا بورڈ سب کو انشاءاللہ عزت ملے گی. وزیر مملکت داخلہ شہریار آفریدی میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دورہ کوئٹہ کامیاب رہا, ہزارہ برادری نے دھرنا ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے. وزیر اعظم کی ہدایت پر معاون خصوصی زلفی بخاری بھی کوئٹہ گئے تھے. ہزارہ برادری کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کیا جائے گا. نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائن بلیٹن کے ساتھ, ہمارے ساتھ رہیے.